اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوۃ الا باللہ العزیز الحکیم رب ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرجا صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 57، 58 and 59۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ لفظی ترجمہ وَظَلَلْنَا اور ہم نے سایہ کیا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ تم پر بادلوں کا وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ من اور سلوہ کولو تم کھاؤ من طیباتی ان پاکیزہ چیزوں سے ماں جو رزقناکم ہم نے تمہیں دی ہیں وما ظلمونا اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر ولیکن اور لیکن کانوں تھے وہ انفسکم اپنے آپ ہی پر یظلمون ظلم کرتے وَإِذْ اور جب قلنا ہم نے کہا ادخلوا تم داخل ہو جاؤ هذه القریۃ اس بستی میں فکلوا پھر تم کھاؤ منہا اس میں سے حیث جہاں سے تم چاہو راغدن با فراغت وادخلوا اور تم داخل ہونا الباب دروازے میں سجدا وقولوا سجدہ کرتے ہوئے اور کہنا حطۃ ہمیں بخش دے نغفر تو ہم معاف کر دیں گے لکم تمہارے لیے خطایاکم تمہاری خطائیں وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو فَبَدَّلَ الَّذِينَ پھر بدل دیا ان لوگوں نے ظالموا جنہوں نے ظلم کیا قولاً بات کو غیر الذی خلاف اس کے جو قیل لہم کہی گئی تھی ان سے فَأَنزَلْنَا تب ہم نے نازل کیا علی الذین ان لوگوں پر جنہوں نے ظلموا ظلم کیا رجزا من السماء عذاب آسمان سے بما اس وجہ سے کانوا تھے وہ یفسقون نافرمانی کرتے۔ ترجمہ اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور کھانے کے لیے تم پر من و سلوہ اتارا اور کہا کہ ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے تھے اور جب ہم نے کہا تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے تم چاہو جی بھر کر کھاؤ اور تم دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور کہنا اے اللہ ہمیں بخش دے تو ہم تمہاری خطائیں
معاف کر دیں گے اور ان قریب ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ تو جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے بات بدل دی خلاف اس کے جو ان سے کہی گئی تھی، پھر ہم نے ان ظالم لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ جیسا کہ اس سے پچھلی آیت نمبر 55 اور 56 میں بتایا گیا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے 40 روز کے لیے کوہ طور اللہ تعالیٰ کے بلانے پر تشریف لے گئے تو آپ کے بعد آپ کی قوم گمراہ ہو گئی اور اس نے ایک بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ جب آپ واپس آئے اپنی تورات کی تختیاں لے کر تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں، یعنی وہ اپنے نبی پر بھی یقین نہیں کرتے تھے۔ تو انہوں نے ضد کی کہ ہم میں سے کچھ لے کر جائیں کوہ طور پر اور اللہ تعالیٰ کو ہمیں دکھائیں اور ہم دیکھیں گے تو پھر ان تختیوں پر ایمان لائیں گے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے اور ان آیات میں بھی آپ نے سنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر سورت نمبر 7 سورت اعراف اور پارہ نمبر 9 آیت نمبر 155 میں اس طرح سے کیا ہے ترجمہ: اور موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی ہمارے مقررہ وقت پر کوہ طور پر توبہ و استغفار کے لیے چنے۔ پھر جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی انہیں اور مجھے بھی ہلاک کر دیتا۔ کیا تو اس کی وجہ سے ہمیں ہلاک کرتا ہے جو ہم میں سے بے وقوفوں نے کیا ہے؟ یہ تیری طرف سے آزمائش کے سوا کچھ نہیں۔ تو اس آزمائش سے جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو ہی بہترین بخشنے والا ہے۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے نبیوں پر بھی یقین نہیں کرتے تھے۔ تو جب آپ نے یہ فیصلہ کیا ان کی ضد سن کر کے وہ آپ کی تختیوں پر ایمان نہیں لا رہے تھے، تو انہوں نے اس میں سے کچھ لوگوں کو چنا۔ تو یہ ان کا چننا اللہ تعالیٰ کے حکم پر تھا، کیونکہ کوئی نبی بھی کوئی بات نہیں کہتا جب تک کہ اس کو خدا کی طرف سے حکم نہیں ہوتا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا کہ میں تختیاں لے کر آیا، آپ کے احکام میں نے ان کے سامنے پیش کیے، تو انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں، سامنے نہ دیکھ لیں، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ تم 70 آدمیوں کو اپنے ساتھ کوہ طور پر لے آؤ۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 آدمی منتخب کیے اور انہیں اپنے ہمراہ طور پر لے گئے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جواب دینے کے لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کچھ کہتے ہیں سچ ہے، اس سچائی کو ان کو دکھانے کے لیے کوہ طور پر ان کی قوم سے ان لوگوں کو بلا لیا جو سب سے زیادہ اعتراض کرنے والے تھے کہ وہ خود بقائمی ہوش و حواس کلام الہی کو سن لیں۔ پھر جب انہوں نے کلام الہی سن لیا تو کہنے لگے، موسیٰ علیہ السلام، پردے میں سننے کا ہمیں کچھ اعتبار نہیں، اور ہم تو جب تک اللہ کو صاف صاف دیکھ نہ لیں تمہاری بات پر اعتبار ہی نہیں کریں گے۔ اب یہ تو ظاہر ہے کہ ان کا یہ مطالبہ ناقابل عمل اور انتہائی جہالت پر مبنی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب خود بھی اللہ کی تجلی کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو کر گر گئے تھے اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، تو بھلا یہ کس کھیت کی مولی تھے؟ ان کے اس مطالبہ پر ان پر بجلی گری، شاید یہ بھی اللہ کی تجلی ہی کی کوئی صورت ہو، اور آن کی آن میں انہیں بھسم کر ڈالا۔ اب ہوا یہ، اب موسیٰ علیہ السلام کو یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ اکیلے واپس جا کر قوم کو کیا جواب دیں گے۔ چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کی اور فرمایا، اے اللہ، اگر تیری یہ ہی مرضی تھی تو آج سے پہلے انہیں اور مجھے بھی ہلاک کر دیا ہوتا۔ کیا آج تو ان نادان لوگوں کی بات پر ہمیں ہلاک کرتا ہے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرما کر انہیں از سر نو زندہ کر دیا۔ اس جواب پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ملک شام کی فتح 40 سال تک مؤخر کر دی، تاکہ اس عرصہ میں یہ بزدل نسل مر کھپ جائے، اور آئندہ جو نسل اس بیابان اور آزادانہ فضا میں پیدا ہو، اس میں کچھ ہمت اور جرت پیدا ہو اور جہاد کے قابل بن جائیں۔
اب سوال یہ تھا کہ اس بیابان میں نہ کوئی مکان تھے، نہ سامان خرد و نوش تھا، اور لوگ لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ اب ایسا ہوا کہ لاکھوں لوگوں کے لیے کھانے پینے اور رہنے کا کوئی سامان نہیں تھا، اور ان پر اس طرح کی ذلت اور ندامت ان کے ان مطالبات کی وجہ سے مسلط کر دی گئی تھی کہ یہ تپتی دوپہر میں وہیں پہ پڑے رہتے تھے۔ تو پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ ہمیں من و سلوہ کھانے پینے کی چیزیں دے، اور ہمیں یہ دھوپ سے نجات دے، اور ہمیں لباس دے، اور اس طرح کی چیزوں کی انہوں نے فرمائش کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں یہ سب مل جائے۔ تو آپ نے دعا فرمائی۔ قرآن پاک میں سورۃ اعراف پارہ نمبر 9 اور آیت نمبر 160 میں فرمایا گیا ہے، اور ہم نے ان بنی اسرائیل کو 12 قبیلوں کے لحاظ سے 12 گروہوں میں بانٹ دیا تھا، اور جب موسیٰ کی قوم نے اس سے پانی مانگا تو ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ تو اپنا عصا اس پتھر پر مار۔ اس نے مارا تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ تب ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ جان لیا، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا، اور ہم نے ان پر من و سلوہ نازل کیا، اور کہا جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ۔ اور اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کرتے رہے۔ اور جب ان سے کہا گیا تم اس بستی میں ٹھہرو، اور اس میں جہاں سے جی چاہے کھاؤ پیو رزق حاصل کرو، اور کہو حطۃ ہمیں معاف کر دے، اور شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، تو ہم تمہاری خاطر تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، پھر ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ پھر ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہوں نے اس لفظ کو جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا اس کے برعکس بدل ڈالا۔ تب ہم نے آسمان سے ان پر عذاب بھیجا اس لیے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ معزز حاضرین، جیسے کہ میں نے پچھلی آیت میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ لوگ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکل آئے، جو لوگ بچ گئے تھے، تو ان کی یہ حالت دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو یہ دامن گیر فکر ہوئی کہ وہ اکیلے واپس جا کر قوم کو کیا منہ دکھائیں گے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے ان کی زندگی کی دعا مانگی، جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر سے زندہ کیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ تو جب فرعونیوں سے آزادی حاصل کرنے کے بعد جب بنی اسرائیل جزیرہ نمائے سینا میں پہنچے تو یہ لاکھوں کی تعداد میں تھے، چنانچہ یہ وہیں خیموں میں مقیم ہو گئے۔ کچھ ہی عرصہ بعد ان کے خیمے پھٹ گئے اور صحرا کی تیز دھوپ ان کے جسموں کو جلانے لگی۔ مزید یہ کہ جہاں ان کے لیے سامان خرد و نوش بھی میسر نہیں تھا، ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی خاص رحمت سے نوازا۔ گرمی اور سورج کی تپش سے بچاؤ کے لیے ان پر خاص قسم کے بادلوں کا سایہ کر دیا، اور کھانے کے لیے من و سلوہ کا انتظام بھی فرما دیا۔ من کیا ہے؟ بعض اہل علم نے تنجین یا وہ اوس جو درخت یا پتھر پر گرتی ہے اور شہد کی طرح میٹھی ہوتی ہے اور وہ خشک ہو کر گوند کی طرح ہو جاتی ہے، اس کو من کہا ہے۔ لیکن اس کی سب سے مستند وضاحت وہ ہے جو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے، کھمبی من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ من خاص ایک ہی چیز نہ تھی بلکہ متعدد چیزیں تھیں جو صحرا میں خود بخود پیدا ہوتی تھیں، اور ان میں سے ایک کھمبی بھی تھی، اور میٹھی گوند وغیرہ بھی اس کی ایک قسم تھی۔ بٹیر یا اس سے ملتے جلتے پرندے کو سلوا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحرائے سینا میں اس قسم کے بے شمار پرندے آ جاتے تھے جنہیں پکڑ کر بنی اسرائیل کھا لیتے تھے۔ یہ غذائیں بلا مشقت بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وافر مقدار میں اس طویل عرصہ میں ملتی رہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اس قوم پر خاص انعامات تھے۔ انہیں حکم یہ تھا کہ بلا ضرورت ان غذاؤں کو ذخیرہ نہ کریں اور روز کی روز استعمال کرتے رہیں۔ اسی طرح ان کے جو کپڑے تھے وہ بھی ان کے جسموں پر صاف ستھرے ہی رہتے، اور ان کی عمر بڑھنے کے ساتھ وہ کپڑے بھی بڑھتے اور صاف ستھرے رہتے، ان کو دھونے کی ضرورت بھی محسوس نہ ہوتی، اور بادلوں کا سایہ مستقل ان کے سروں پر رہتا، ان کو گھروں کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی۔ اسی طرح ان کو کھانے کے لیے بھی بلا مشقت سب کچھ مل جاتا، جو وہ چاہتے اسی طرح کا انتظام موسیٰ علیہ السلام اس بیابان میں ان کے لیے کر دیتے۔
انہیں یہ حکم تھا کہ صرف کسی چیز کو ذخیرہ نہیں کرنا، ہر روز آپ کو جب بھی آپ چاہیں گے آپ کو من چاہی چیزیں مل جایا کریں گی، لیکن آپ نے ذخیرہ نہیں کرنا۔ لیکن ہرس میں مبتلا، توکل سے ناآشنا اور نافرمانی کے عادی بنی اسرائیل سے اتنے معمولی حکم کی بھی تعمیل نہ ہو پائی۔ وہ ان غذاؤں کو ذخیرہ کرنے لگے، ادھر لطیف غذائیں باسی ہو کر گلنے سڑنے لگیں، اس طرح انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا۔ اس وقت سے گوشت گلنے سڑنے لگا ہے، اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اگر بنو اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا خراب ہوتا اور نہ گوشت بدبو دار ہوتا۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار احسانات اور انعامات فرمائے تھے، جن کا تقاضا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بندے بن کر رہتے اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے۔ لیکن معاملہ اس کے برعکس تھا، نعمتیں انہیں راس نہ آئیں اور وہ فرما برداری کی بجائے سرکشی پر اتر آئے۔ حکم الہی کا مذاق اڑانا اور اس سے انحراف کرنا ان کا پسندیدہ مشغلہ بن گیا۔ ان کی ایسی ہی ایک سرکشی کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے۔ یہ واقعہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے جانشین سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام کے دور کا ہے۔ یوشع علیہ السلام نے جب بیت المقدس کو فتح فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ اس فتح کی شکر گزاری میں اللہ تعالیٰ کے عاجز بندوں کی طرح سجدہ ریز ہو کر حطتن کہتے ہوئے، یعنی اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہوں۔ یہ حکم ایسے ہی تھا جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح مکہ کے موقع پر تسبیح اور استغفار کرنے کا حکم دیا گیا، اور آپ نے مکہ میں داخل ہونے کے بعد چاشت کے وقت 8 رکعت نماز فتح ادا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل حکم الہی کے مطابق اطاعت کا ایسا مظاہرہ کریں گے تو ہم انہیں بخشش کے ساتھ ساتھ درجات کی بلندی بھی عطا فرمائیں گے۔ نافرمانی کی عادی قوم نے احکام الہی کو ذرا اہمیت نہ دی اور اپنی روایتی ٹھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حطتن ہمیں بخش دے کی بجائے حبتن فی شعراتن دانا بالی میں کہنے لگے، بالکل اس کے برعکس کر دیا۔ یہی ان کی عادت تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو توڑ مڑوڑ کر ایسے طریقے سے اپنی زبان کو مڑوڑ کر ایسے لفظوں سے ادا کرتے تھے کہ اسی لفظ کا الٹ مطلب ہو جاتا تھا۔ جیسے رائنا کو رائیناک بولتے، اے چرواہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انظرنا، آپ یہ کہا کریں کہ اے نبی ہماری طرف نظر کرم کیجئے۔ تو یہ لوگ حطتن جو اللہ تعالیٰ نے ان کو لفظ سکھایا تھا اس کو بھی انہوں نے الٹ دیا، اور حبتن فی شعراتن کہہ کے تو اپنا جو مزاج ہے وہ ظاہر کر دیا، جس کا مطلب تھا دانا بالی میں کہنے لگے، اور دروازے سے بحالت سجدہ داخل ہونے کی بجائے سرینوں، یعنی اپنے سینوں کو گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، یعنی وہ بھی سجدے کو بھی الٹا کر دیا۔ اور رکوع تو یہودیوں میں ہے ہی نہیں، وہ یا قیام کرتے ہیں یا سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، سجدہ اور قیام کرتے ہیں، رکوع صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو کرنے کے لیے فرمایا گیا ہے۔ تو یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سجدہ انہوں نے نہیں کیا، بلکہ وہ سرینوں پر گھسیٹتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ اس سے بڑھ کر انات اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا مذاق اور مخالفت کیا ہو سکتی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عظیم جرم کو فسق قرار دیا، جس کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کی مقررہ حدوں سے مکمل طور پر نکل جانا۔ اسی بنا پر وہ ظالم ٹھہرے اور اپنے ظلم کی سزا طاعون جیسی مہلک اذیت رساں اور جان لیوا بیماری کی صورت میں پائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، طاعون ایک عذاب ہے جو بنی اسرائیل کی ایک جماعت پر یا تم میں سے پہلے لوگوں پر بھیجا گیا تھا۔ تو ہم معزز حاضرین و سامعین یہ دیکھتے ہیں کہ ہر اچھے کام میں احسان کا برتاؤ کرنا بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ احسان کے معنی ہے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرنا۔ عبادت میں احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کی جائے گویا ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ اگر ایسا گمان ممکن نہ ہو تو یہ تصور کیا جائے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح ہر نیک کام میں یہ احساس برقرار رکھا جائے۔ محسنین کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی نوید سنائی ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرے وہ بدبخت نہیں ہو سکتا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.